وما هم بمؤمنین۔ یہاں پر میم میں غنہ ہوگا۔ میم میں غنہ صرف دو حالتوں میں ہوتا ہے۔ پہلی جگہ یہ ہے، یعنی میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو میم میں غنہ ہوتا ہے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ دوسری جگہ آپ اسی پیج پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آ جاتا ہے تو پھر دونوں میم کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی میم میں غنہ ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، اور تیسری جگہ یہ ہے، یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم میں غنہ بالکل نہیں ہوتا ہے، میم کو ظاہر کر کے فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انفسہم وما یشعرون، انفسہم وما یشعرون۔ یاد رکھیں، اس کو اخفاء شفوی اور اس کو ادغام شفوی، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے۔